سب سے پہلے تو آداب ہیں، قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب کیا ہیں اس کے حوالے سے کچھ بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چند فوائد کا ذکر کر لیں گے کہ قرآن مجید کو پڑھنے کے فوائد کیا ہیں۔ زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے، لیکن ایک ایک دو دو باتیں جو ہیں وہ ہم کریں گے، اور پھر اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ اپنے اصل موضوع کی طرف پڑھیں گے کہ قرآن مجید کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے، یعنی کہ اور اس کا موضوع کیا ہے، اور اس کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن مجید کے آداب ہیں، قرآن پڑھنے کے جو آداب ہیں، اس کے لیے آپ سب سے پہلے سورۃ الاعراف نکالیے۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 نکالیے۔ قرآن مجید سب لوگوں کے سامنے موجود ہے؟ سر یہ کس پارہ میں ہے؟ آپ نکالیے، 9واں پارہ ہے اور آیت نمبر 204 ہے، سورۃ الاعراف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اب اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر ہے، ایک ادب کا بھی ذکر ہے، قرآن پاک پڑھنے کے ایک ادب کا بھی ذکر ہے اور ایک فائدے کا بھی ذکر ہے۔ تو ہم دونوں چیزوں کو اکٹھے ہی ذکر کر دیتے ہیں، الگ الگ ذکر کرنے کے بجائے، کہ ابھی آیت آپ نے نکالی ہوگی۔ تو اس میں جن دو آداب کا ذکر ہے، دو آداب کیا ہیں؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے یا قرآن کی قراءت کی جائے تو فَاسْتَمِعُوا کا مطلب ہے کان لگا کر سنو، یعنی کہ توجہ سے سنو۔ تو یہ پہلا ادب ہے کہ قرآن پڑھنے کا پہلا ادب یہ ہے کہ جب انسان قرآن پڑھنے کے لیے بیٹھے اور کوئی قرآن پڑھ رہا ہو اور انسان سن رہا ہو تو اس کو کان لگا کر توجہ سے سنا جائے۔ اور دوسرا ادب کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، وَأَنصِتُوا اس کا معنی ہے کہ خاموشی اختیار کرو، خاموش رہو، انصتوا خاموش رہو۔ تو یہ دو آداب ہیں اس آیت کے اندر جو ذکر ہوئے ہیں قرآن مجید کی قراءت کے وقت، ٹھیک ہے۔ ایک یہ ہے کہ کان لگا کر سننا، اور دوسرا یہ ہے کہ خاموشی اختیار کرنا۔ اور ایک فائدہ جو ہے اس کا وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے، یعنی کہ جب انسان ان دو آداب کو ملحوظ خاطر رکھے گا قرآن پڑھتے ہوئے، کہ ایک تو یہ کہ وہ کان لگا کر سنے گا، توجہ سے سنے گا، اور دوسرا یہ کہ وہ خاموش رہے گا، خاموشی اختیار کرے گا قرآن پاک کی تعظیم کرتے ہوئے، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ اس پر رحم کیا جائے گا۔ تو آپ نے ان آداب کا خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ سورۃ الفرقان نکالیے، سورۃ الفرقان آیت نمبر 73، سورہ نور کے بعد ہے 20واں پارہ، سورۃ الفرقان آیت نمبر 73۔ الذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا والذین اذا ذکروا بآیات ربہم۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا کہ ابھی ہم ترجمہ نہیں پڑھ رہے، ابھی ہم صرف جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں کہ آداب کیا ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے آداب کیا ہیں اور اس کے فوائد کیا ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم ترجمہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے۔ ابھی ہم ان آیات کا صرف اسی لیے یہ آیات نکال رہے ہیں تاکہ آداب دیکھ سکیں گے قرآن مجید کو پڑھنے کے آداب۔ والذین اذا ذکروا بآیات ربہم، یہاں پر ایمان والوں کی تعریف ہو رہی ہے اور ان کے اوصاف ذکر ہو رہے ہیں۔ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ اذا ذکروا، جب ان کو نصیحت کی جاتی ہے بآیات ربہم، ان کے رب کی آیات کے ذریعے، ان کے رب کی آیات کے ساتھ ان کو جب نصیحت کی جاتی ہے تو لم یخروا علیہا، یہ ایمان والے نہیں گر پڑتے ان آیات پر، صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہو کر ان آیات کے اوپر نہیں گر پڑتے، بلکہ یہ تفکر اور تدبر سے کام لینے والے ہوتے ہیں۔ یعنی کہ یہاں پر صما وعمیانا، بہرے اور اندھے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ ایک بندے کی آنکھیں نہ ہوں اور ایک بندہ سن نہ سکتا ہو، تو یہ یہاں پر وہ والا بہرا یا اندھا مراد نہیں ہے، بلکہ مراد کیا ہے کہ وہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان سے حقیقی فائدہ نہیں حاصل کر سکتے، اور ان کو جو ہے وہ ان سے حقیقی جو چیز دیکھنی چاہیے وہ دیکھ نہیں سکتے، یعنی کہ ہدایت۔ تو وہ گویا کہ اسی طرح ہے، گویا کہ وہ کیا ہیں؟ بہرے اور اندھے ہیں۔ تو پھر دوسرا ادب کیا ہوا جو اس آیت کے اندر ہم نے پڑھا ہے؟ وہ ادب یہ ہے کہ قرآن مجید کو تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھا جائے، ٹھیک ہے جی۔ ابھی تک ہم نے 3 آداب پڑھ لیے ہیں۔ پہلا ادب کیا تھا؟ کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا تھا کہ کان لگا کر توجہ سے سننا ہے، اور تیسرا یہ تھا کہ قرآن مجید کو تفکر اور تدبر کے ساتھ پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ 3 فوائد اور آداب۔ اور اسی طرح اب آپ اس کا ایک فائدہ اب ہم نکال لیتے ہیں۔
اسی طرح آپ سورۃ الاعراف نکالیے آیت نمبر 146، سورۃ الاعراف آیت نمبر 146، سورۃ الاعراف آیت نمبر 146. یہ بڑا اہم ادب ہے، بہت اہم آداب میں سے ادب ہے. یہ کیا ہے؟ آیت نکال لی آپ لوگوں نے؟ یہ چیٹ میں بتایا کریں، تھوڑا سا انٹریکٹ کیا کریں تاکہ پتا ہو کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سأصرف عن آیاتی، میں ضرور پھیر دیتا ہوں یا پھیر دوں گا، عن آیاتی، اپنی آیات کے فہم سے، اپنی آیات کو سمجھنے سے میں پھیر دیتا ہوں. کن لوگوں کو؟ الذین، ان لوگوں کو کہ یتکبرون فی الارض بغیر الحق، الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق، جو کہ زمین میں تکبر اختیار کرتے ہیں حالانکہ ان کو اس کا حق نہیں ہے، حالانکہ ان کو اس کا حق نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے اپنی آیات کے فہم کو پھیر دیتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کے فہم کی ان کو ہدایت نہیں ملتی، اللہ تعالیٰ کی آیات کا فہم ان کو حاصل نہیں ہو پاتا. تو پھر کیا ادب کیا ہوا؟ اس آیت سے ہمیں کیا ادب پتا چلا؟ کون بتائے گا؟ تکبر نہ کیا جائے، یعنی کہ دل کو تکبر سے خالی کر کر قرآن پڑھا جائے. ٹھیک ہے، یعنی کہ عبودیت کے ساتھ دل کو تکبر سے خالی کر کے اپنے آپ کو بندہ سمجھتے ہوئے کہ میں ایک بندہ ہوں اور یہ میرے رب کا کلام ہے جو اس نے میری طرف نازل کیا ہے، اس جذبے کے ساتھ قرآن پڑھا جائے تو پھر قرآن جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بہت اہم ادب ہے کہ دل کو تکبر سے خالی کیا جائے. اسی طرح مزید بھی آداب ہیں، لیکن ابھی ہم انہیں پر اکتفا کرتے ہیں. اب ہم کچھ فوائد دیکھ لیتے ہیں. ایک تو ہم نے سورۃ الاعراف نکالی جس کے اندر تھا لعلکم ترحمون، تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن پڑھنے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان پر رحم کیا جاتا ہے. اسی طرح یہ قرآن جو ہے صراط مستقیم ہے، یہ قرآن کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے. آپ سورۃ الانعام نکالیں آیت نمبر 153، سورۃ الانعام آیت نمبر 153. انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی آیات کو نکالنے کی، اور آپ کو آہستہ آہستہ صورتوں کی ترتیب بھی یاد ہو جائے گی. اور انشاءاللہ اس طرح جو ہے وہ انسان قرآن کے ساتھ جو ہے نا اس کا تعارف ہوتا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا جو ہے نا وہ مانوس ہوتا ہے انسان. ٹھیک ہے، سورۃ الانعام کی آیت نمبر 150 ڈالیے. دیکھیے یہ جو پیچھے آیا تھا نا آیت نمبر 151، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان کرنا شروع کیا ہے. قل تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم الا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا ولا تقتلوا اولادكم من املاق، کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر شرک کو حرام کیا ہے، والدین کے ساتھ احسان کرنے کا حکم دیا ہے، اولاد کو قتل مت کرو اور فواحش کے قریب مت جاؤ، کسی جان کو بغیر حق کے قتل مت کرو. یہ آخر تک سارے احکام اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں. سب کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے آیت نمبر 153 میں؟ وَأَنَّ هَذَا، اور بے شک یہ صراطی، یہ میرا راستہ ہے، مستقیما، جو بالکل سیدھا ہے. تو ہاذا سے مراد کیا ہے؟ یہ قرآن مراد ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکام کو کا بیان کرے گا، جو ہمیں بتائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا حکم دیا اور کس چیز سے منع کیا. تو یہ کیا ہے؟ یہ صراط مستقیم ہے. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا. تو ظاہر ہے کہ پھر اگر کوئی بندہ صراط مستقیم پر قائم رہنا چاہے تو کیا قرآن پڑھے بغیر اس کا کوئی گزارا ہو سکتا ہے؟ جب قرآن صراط مستقیم ہے تو پھر صراط مستقیم کو اختیار کرنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن پڑھنا پڑے گا. اس طرح آپ ایسا کریں، آپ یہ بھی بڑی اہم آیت ہے جو اب ہم نکالنے لگے ہیں اور میری پسندیدہ آیات میں سے ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 نکالیے. سورہ یونس آیت نمبر 58. بعض بھائیوں نے سمجھا ہوگا کہ بڑا زبردست قسم کا لیکچر ہوگا، آرام سے ٹیک لگا کے کان میں ہینڈ فری لگا کے ہم سنیں گے ترجمہ، لیکن یہاں پر تو کچھ اور شروع، خاص طور پہ جو نئے بھائی. سورہ یونس کی آیت نمبر 58 نکال لیجیے. دیکھیے، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. 57 سے دیکھیے، اے لوگو، یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم، یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے، موعظۃ من ربکم، نصیحت تمہارے رب کی طرف سے. بعض کا لفظ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، بعض و نصیحت. دانیال بھائی اپنا مائک بند کر لیجئے پلیز. جی، تو یقیناً تمہارے پاس آ گیا ہے بعض تمہارے رب کے پاس سے. اور کیا ہے؟ وشفاء لما فی الصدور، اور شفا ہے ان چیزوں کی، ان امراض کی جو کہ سینوں میں ہوتے ہیں، یعنی کہ دل کے امراض القلوب، ان کی شفا ہے. اور کیا ہے؟ وہدن، اور ہدایت ہے.
وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ کس چیز کے اوصاف بیان ہوئے ہیں سارے؟ ہمارے پاس ہمارے رب کی طرف سے کیا چیز آئی ہے؟ قرآن قرآن آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ قرآن کیا ہے؟ یہ ہمارے رب کی طرف سے موعظہ ہے، واعظ ہے، نصیحت، شفا ہے، دل کی بیماریوں کی شفا ہے، اور ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ تو یعنی کہ یہ بھی سارے جو ہیں یہ فوائد ہی ہیں، اگر ہم دیکھیں تو یہ بھی قرآن کے فوائد ہی ہیں، قرآن پڑھنے کے فوائد۔ اور اب اگلی آیت دیکھیے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بفضل اللہ، بفضل اللہ، یہاں پر فضل اللہ سے مراد، اللہ کے فضل سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، اور رحمت سے مراد اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ٹھیک ہے، یا پھر رحمت سے مراد کیا ہے؟ اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق، ٹھیک ہے۔ یہاں پر فضل اللہ سے مراد ہے قرآن، اور رحمت ہی سے مراد یا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا پھر اس قرآن کو پڑھنے کی توفیق ہے۔ تو قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بفضل اللہ و برحمتہ، اس اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کی وجہ سے تمہیں چاہیے کہ فبذالک فلیفرحوا، تمہیں چاہیے کہ اس کی وجہ سے تم خوشی مناؤ، اس کی وجہ سے تم خوشی مناؤ کہ اللہ نے تمہیں قرآن دیا ہے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دی ہے۔ کیوں خوشی مناؤ؟ تم اس پر کیوں خوشی مناؤ؟ خوشی تو اس بات پہ منانی چاہیے کہ انسان کو بہت زیادہ مال و دولت مل جائے، خوشی تو اس بات پہ منانی چاہیے کہ انسان بہت بڑا، انسان کو خزانہ مل جائے، بہت زبردست قسم کی جاب مل جائے، یا بہت بڑی گاڑی مل جائے، اور الی غیر ذالک، اس طرح کی ساری چیزیں، خوشی تو اس چیز پر منانی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غلط فہمی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہوا خیر، یہ جو چیز ہم نے آپ کو دے دی ہے، خیر، یہ بہت بہتر ہے، بہت بہتر ہے۔ کس چیز سے؟ مما یجمعون، ان تمام چیزوں سے جن کو یہ لوگ، دوسرے لوگ جمع کر رہے ہیں، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے، یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے۔ تو جب یہ قرآن ان تمام چیزوں سے بہت بہتر ہے، تو جس کو اللہ تعالیٰ قرآن دے دے اور قرآن پڑھنے کی توفیق دے دے، اسے چاہیے کہ اس وجہ سے وہ خوش رہے، اس وجہ سے وہ خوشی منائے کہ اللہ نے اس کے اوپر اتنی بڑی نعمت کی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی؟ انتہائی ایمان افروز آیت ہے۔ تو چلیے اب آخری آیت نکالتے ہیں فوائد میں سے۔ آپ نکالیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 269، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 269 نکالیے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 269۔ یہ ادھر پیچھے ذکر ہوا کہ 268 میں ذکر ہوا کہ الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تمہیں فقیری سے ڈراتا ہے، تمہیں کنجوسی کا حکم دیتا ہے۔ فحشاء یہاں پر کنجوسی کے معنی میں ہے، یہ ہم جب پڑھیں گے سورۃ البقرہ وہاں پر تفصیل کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تم سے ایک وعدہ کرتا ہے کہ وہ مغفرت بھی دے گا اور تمہارے مال کو بڑھا بھی دے گا۔ واللہ واسع علیم، واللہ واسع علیم، اور اللہ تعالیٰ انتہائی وسعت والا ہے، انتہائی علم رکھنے والا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوا کہ جب شیطان تو حکم دیتا ہے کنجوسی کرنے کا، اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے خرچ کرنے کا، تو ان دونوں میں فرق کیسے ہوگا؟ شیطان کے وسوسے میں اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں فرق کیسے ہوگا؟ کیسے انسان فرق کر سکے گا؟ تو کہا کہ یؤتی الحکمۃ من یشاء، یہ فرق جو ہوگا یہ الحکمہ کے ذریعے ہوگا، الحکمہ، اور یہاں پر الحکمہ سے مراد کیا ہے؟ وحی کا علم، وحی کا علم ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو الحکمت کا لفظ ہے یہ قرآن پاک میں مختلف معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن یہ ہم اس کی تفصیل تب کریں گے جب ہم سورۃ البقرہ پڑھتے ہوئے اس آیت پر پہنچیں گے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہمارا مقصد کیا ہے؟ وہ ہمارا مقصد اس آیت میں ہے 269 میں، وہ کیا ہے کہ قرآن پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ یؤتی الحکمۃ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے یہ وحی کا علم عطا کر دیتا ہے، اور ومن یؤت الحکمۃ، اور جس کو اللہ وحی کا علم دے دے تو فقد اوتی خیرا کثیرا، تو وہ دے دیا گیا بہت بڑی خیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے وحی کا علم دے دیا وہ بہت بڑی خیر دے دیا گیا۔ وما یذکر الا اولو الالباب، تو پھر قرآن پڑھنے کا ایک اور فائدہ کیا ہوا کہ یہ خیر کثیر ہے، قرآن خیر کثیر ہے۔ آپ سب کو یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ ہم نے کچھ آداب ذکر کیے ہیں اور کچھ فوائد ذکر کیے ہیں، بارک اللہ فیکم۔ اب آگے چلتے ہیں۔ ہم نے یہ بات کی تھی کہ کوئی بھی فن پڑھنے سے پہلے انسان کو تین چیزیں جاننی چاہیے۔ پہلی چیز یہ جاننی چاہیے کہ یہ جو فن میں پڑھنے لگا ہوں اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، اس کی تعریف کیا ہے۔ یہ اس لیے ضروری ہے کہ انسان جو چیز پڑھ رہا ہے، جو چیز انسان حاصل کرنا چاہ رہا ہے،
اگر اس کے بارے میں انسان کو کچھ معلوم ہی نہیں ہے، انسان کو اس کی تعریف ہی پتہ نہیں ہے، تو یہ ایک ایسے ہی ہے کہ انسان ایک بالکل مجہول مطلق چیز ہے جس کے بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں اور انسان اس کو طلب کرنا چاہ رہا ہے۔ تو مجہول مطلق جو چیز ہوتی ہے، یعنی کہ جس کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہ ہو، اس کو طلب نہیں کیا جا سکتا، اس کو حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ مثلا اگر آپ دکاندار کے پاس جاتے ہیں اور اسے جا کے کہتے ہیں کہ مجھے وہ چیز دے دو، اب وہ کیا ہے آپ کو کوئی پتہ نہیں کہ وہ کیا ہے، وہ کہتا ہے بھائی اس کا نام کیا ہے، آپ کہتے ہیں نام نہیں پتہ، وہ کہتا ہے اس کا رنگ کیا ہے، کہتا ہے رنگ بھی نہیں پتہ، وہ کہتا ہے اس کا سائز کیا ہے، سائز بھی نہیں پتہ، اور اس سے کیا کرتے ہیں یہ بھی نہیں پتہ۔ تو کیا آپ کوئی چیز طلب کر سکتے ہیں اس طرح دکاندار سے؟ نہیں شیخ، نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو میں نے جملہ کہا ہے، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجہول مطلق جو ہوتا ہے نا، مجہول مطلق یعنی کہ ایک چیز جس کے بارے میں آپ کو کچھ بھی نہیں پتا، آپ اس کو طلب نہیں کر سکتے، حاصل نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے کوئی بھی فن پڑھنے سے پہلے اس کی تعریف کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن مجید چونکہ ہم پڑھنے لگے ہیں، تو قرآن کی تعریف کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے جو علماء نے کی ہے، تو اس کی دو تعریفات ہیں، لیکن دونوں کا معنی تقریباً قریب قریب ہی ہے، ہم دونوں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس کی ایک تعریف تو یہ ہے کہ القرآن المنزل علی الرسول، کہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو کہ رسول پر نازل کی گئی ہے، المکتوب فی المصاحف، اور اس کو مصاحف کے اندر، یہ جو مصحف ہوتا ہے جس کو ہم قرآن کہتے ہیں، اس کے اندر لکھا گیا ہے، اور المنقول عنہ نقلا متواترا، اور ایک لفظ رہ گیا بیچ میں کہ بواسطۃ جبرائیل، کہ یہ نازل ہوئی ہے جبرائیل کے واسطے سے نازل ہوئی ہے، اور مصاحف کے اندر اس کو لکھا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے تواتر کے ساتھ یہ نقل ہوئی ہے، یعنی کہ آپ سے اس کو بہت زیادہ لوگوں نے نقل کیا، ان سے آگے بہت زیادہ لوگوں نے نقل کیا، اور اس طرح یہ نقل ہوتی ہوتی ہم تک پہنچی ہے۔ یہ ایک تعریف ہے۔ دوسری تعریف تو زیادہ ہے، وہ یہ ہے کہ کلام اللہ، یہ جو قرآن ہے یہ اللہ کا کلام ہے، عربین، عربی ہے، کتاب عربی انزل علی الرسول، ایک عربی کتاب ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی ہے، اور المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا، یہ تقریباً وہی بات ہے جو کہ پہلی تعریف کے اندر ہوئی ہے۔ آپ ایسا کہیں کہ آپ سورۃ الاعراف نکالیے، سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 2 نکالیے، ذرا نکال رہے ہیں سب؟ جی دیکھیے، الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک، کتاب انزل الیک، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، آپ کی طرف نازل کی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ ہم نے جو تعریف کے اندر بات کیا نا کہ یہ کتاب ہے جو کہ نازل کی گئی ہے، تو اس کے لیے قرآن پاک کے اندر دلائل موجود ہیں، جس طرح یہاں پر سورۃ الاعراف کے اندر ہم نے نکالا۔ اسی طرح آپ نکالیے 30واں پارہ سورہ عبسہ، سورۃ العبس، عبسہ وتولى، اس کی آیت نمبر 13 نکالیے۔ پورے قرآن میں آپ کو پھرنا پڑے گا شروع سے لے کے آخر تک، لیکن اس طرح آپ کو یاد ہو جائے گی، سورتوں کی ترتیب یاد ہو جائے گی انشاءاللہ۔ آیت نمبر 13 نکالیے، دیکھیے، فی صحف مکرمہ، فی صحف مکرمہ، یہ ایسے صحیفوں میں ہے جو کہ باعزت ہیں۔ ہم نے کہا کہ المکتوب فی المصاحف، ہم نے جو تعریف کے اندر کہا المکتوب فی المصاحف، یہ ایسی کتاب ہے جو کہ مصاحف میں لکھی گئی ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے فی صحف مکرمہ، آپ نے دیکھ لیا۔ اب اس سے اگلی آیت دیکھیے، اس سے اگلی سورت سورہ تکویر دیکھیے، سورہ تکویر کی آیت نمبر 19 دیکھیے۔ یہ جو ہم نے بات کی کہ یہ جبرائیل کے واسطے سے نازل ہوئی ہے، یہ اس کی دلیل ہے۔ انہ لقول رسول کریم، انہ لقول رسول کریم، یہ رسول کریم سے یہاں پر کون مراد ہے؟ یہاں پر مراد جبرائیل ہیں، یعنی کہ جو معزز پیغمبر، معزز فرشتہ ہے، یہ اس نے جو ہے وہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس کو پہنچایا ہے، یعنی کہ جبرائیل کے واسطے سے یہ قرآن نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح آپ سورۃ البینہ نکالیے، سورۃ البینہ آگے کے لیے، لم یکن الذین کفروا، سورۃ البینہ کی آیت نمبر 2 نکالیے۔ یہاں پر بھی وہی بات ہے، صحفا مطہرہ، رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ۔ تو مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم نے قرآن پاک کی تعریف بیان کی ہے، یہ قرآن ہی کے اندر جو مختلف اوصاف قرآن پاک کے بیان ہوئے ہیں، انہی سب کو ملا کر یہ قرآن پاک کی تعریف جو ہے نا یہ مرتب کی گئی ہے۔ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے یہ بات؟ اب ہم ایک بڑی اہم بات پڑھنے لگے ہیں، بہت اہم بات پڑھنے لگے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ قرآن کا موضوع کیا ہے، قرآن کا موضوع کیا ہے۔ ہر کتاب کا یا ہر فن کا، کوئی بھی آپ فن پڑھتے ہیں تو اس کا ایک
بنیادی موضوع ہوتا ہے، بنیادی موضوع، اور باقی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ ساری اس سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. مطلب اگر آپ دیکھیں انسان، ایک بھائی نے لکھا ہے انسان، تو اس پہ سوال یہ ہے کہ پھر طب کا موضوع کیا ہے، میڈیکل کا موضوع کیا ہے. اگر قرآن کا موضوع اگر انسان ہے تو میڈیکل سائنس کا موضوع کیا ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ گئی نا کہ ہر سبجیکٹ یا ہر فن جو آپ پڑھتے ہیں اس کا ایک بنیادی موضوع ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کی ایک بنیادی جو ہے نا وہ ہوتا ہے موضوع، اور باقی جتنے بھی چیپٹرز ہوتے ہیں، مطلب فزکس کی کتاب ہے تو اب فزکس کی کتاب کے اندر یہ نہیں ہے کہ ہر چیپٹر کا الگ الگ جو ہے نا وہ ایک چیپٹر کسی اور چیز سے بات کر رہا ہے اور ایک چیپٹر کسی اور چیز سے بات کر رہا ہے. ہاں ان چیپٹرز میں فرق ضرور ہوگا، لیکن ان سب کے اندر ایک کامنلٹی ہوگی، ان سب کے اندر ایک مشترک چیز ہوگی. ٹھیک ہے، اور وہ سارے کے سارے جو چیپٹرز ہوں گے وہ اسی کامن چیز سے بات کر رہے ہوں گے جو کہ فزکس کا موضوع ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح یہ ہر فن کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے. تو چلیے اب ہم دیکھتے ہیں، قرآن سے پوچھتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. قرآن سے ہی پوچھ لیتے ہیں کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. آپ نکالیے سورۃ الانعام آیت نمبر 156. سورۃ الانعام آیت نمبر 156. اچھا، اس آیت کے اندر ابھی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ اس میں محل شاہد کیا ہے. چلیے کوئی بات نہیں، آپ نکالیے سورۃ ابراہیم، نکالیے آیت نمبر، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 نکالیے ذرا. سورہ انعام والی آیت میں انشاءاللہ دیکھ کے آپ کو بتاتا ہوں. سورہ ابراہیم آیت نمبر 52. باقی لوگوں کو بھی آواز کلیئر نہیں آ رہی کیا؟ جی سر، بریک ہو جاتی ہے آواز، ڈسٹورشن ہے آواز میں کبھی کبھی. اب ٹھیک ہے. یہ بارک اللہ فیک. سورہ ابراہیم نکال لیجئے، سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 52 نکال لیجئے. آخری آیت ہے، پیاری آیات ہیں یہ سورہ ابراہیم کی آخری آیت. ھذا بلاغ للناس، یہ دیکھیے یہ قرآن بتائے گا یہ قرآن کا مقصد کیا ہے. ھذا بلاغ للناس، یہ قرآن پہنچانے کے لیے ہے. بلاغ للناس، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. وَلِيُنذَرُوا بِهِ، اور اس لیے ہے کہ لوگوں کو اس کے ذریعے خبردار کر دیا جائے. اور وَلِيَعْلَمُوا، یہ اس لیے ہے تاکہ یہ جان لیں، کیا جان لیں؟ انما هو الہ واحد، انما هو الہ واحد، کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے، تاکہ لوگ یہ جان لیں کہ اللہ اکیلا ہی معبود ہے. تو پھر قرآن کا موضوع کیا ہوا، کون بتائے گا؟ سر توحید. قرآن کا موضوع توحید ہے. ہاں، توحید، وحدانیت، کسی بھی طرح آپ اس بات کو کہہ لیں، لیکن قرآن کا موضوع کیا ہے؟ توحید ہے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور آیات بھی ہم نکالتے ہیں. سورہ ہود نکالیے، کی ابتدائی آیات نکالیے. یہ بڑی زبردست دلیل ہے اس بات پر کہ قرآن کا موضوع کیا ہے. یہ اس چیز پر بہت زیادہ آیات ہیں. ٹھیک ہے، میں ایک دو تین آیات نکلوا رہا ہوں، اور صرف اس لیے تاکہ آپ کو ایک ترجمے کا جو اسلوب اور ہمارا طریقہ ہے نا وہ آپ کو اس سے آپ فیملیئر ہو جائیں. ٹھیک ہے، مقصد صرف یہ ہے. اگر ہم ہر چیز کے اوپر تفصیل سے آیات نکلوانی شروع کریں گے تو پھر بہت لمبی بات ہو جائے گی. ٹھیک ہے، تو مقصد صرف یہ ہے تاکہ آپ تھوڑے سے فیملیئر ہو جائیں طریقے سے کہ طریقہ کیا ہوگا ہمارا ترجمہ پڑھنے کا انشاءاللہ. اب دیکھیے، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. یہ کتاب ہے جس کی آیات کو محکم کیا گیا ہے، مضبوط کیا گیا ہے اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے. اور یہ کتاب کس کی طرف سے ہے؟ ایک حکیم اور خبیر ذات کی طرف سے ہے. اور یہ اس کی جو تفصیل بیان کی گئی ہے، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ، بِأَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ. ٹھیک ہے، اور یہ جو اس کی آیات کو جو مضبوط کیا گیا ہے اور جو اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، یہ کس چیز کے ساتھ بیان کی گئی ہے؟ اس چیز کے ساتھ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرو. تو وہی سورہ ابراہیم والی بات ہو گئی یا نہیں ہو گئی؟ بات وہیں پر آ گئی نا کہ قرآن کا موضوع توحید ہے. چلیے اب یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 14 نکالیے. سورہ ہود کی آیت نمبر 14 نکال لیجیے. فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكُمْ، تو اگر یہ لوگ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو نہیں مانتے، اگر یہ آپ کی بات کو نہیں مانتے تو فَاعْلَمُوا، آپ جان لیں کہ انما انزل بعلم اللہ،
کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور انما انزل بان لا الہ الا ہو، انما انزل بعلم اللہ، یہ جو علم اللہ ہے نا، اس سے پہلے جو با ہے، یہ با اس کے بعد بھی ان سے پہلے بھی اس با کو ہم لگائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ گرامیٹیکل ٹیکنیکل بات ہے، اس کو بھی تفصیل اس کی نہیں کروں گا، لیکن یہ آیت اصل میں پھر عبارت کس طرح ہے کہ انما انزل بعلم اللہ، جان لیں کہ یہ قرآن اللہ نے اپنے علم کے ساتھ نازل کیا ہے، اور اس چیز کے ساتھ نازل کیا ہے کہ اللہ الہ الا ہو، کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود برحق نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو یعنی کہ اگر قرآن کے مضامین کو ایک جملے میں بیان کرنا ہو، اگر یہ کوئی کہے کہ آپ بتائیں کہ قرآن میں بنیادی سبق ہے کیا، قرآن کا بنیادی یا عنوان کیا ہے، یا قرآن کا موضوع کیا ہے، تو اس سے زیادہ ایکوریٹ کوئی سٹیٹمنٹ نہیں ہو سکتی کہ قرآن کا موضوع ہے توحید، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے؟ باقی جتنے بھی موضوعات ہوں گے، باقی جتنے بھی باتیں بیان ہوں گی نا قرآن مجید میں، وہ سب کے سب ان کا تعلق اسی کے ساتھ ہوگا، وہ کوئی توحید کے تقاضے ہوں گے، کوئی توحید کو مکمل کرنے والی چیزیں ہوں گی، کوئی توحید کو ماننے والوں کا انجام ہوگا، کسی جگہ پہ توحید کو نہ ماننے والوں کا انجام ہوگا، کسی جگہ پر ان قوموں کا انجام ہوگا جنہوں نے توحید کا انکار کیا، یا پھر یہ ہوگا کہ آخرت میں توحید کو ماننے والوں کو کیا ملے گا، یا پھر یہ ہوگا کہ آخرت میں توحید کو نہ ماننے والوں کو کیا ملے گا۔ یعنی کہ قرآن پاک کے اندر جس صفحے کو بھی آپ کھول لیں گے اور جس آیت کو بھی آپ دیکھیں گے، وہ کسی نہ کسی طرح توحید کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہوگی۔ تو قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، کیا سمجھ آئی آپ کو؟ توحید، بارک اللہ فیکم۔ اچھا، یہ نا ہماری جو زوم کی میٹنگ ہوتی ہے، یہ 40 منٹ کے بعد ایکسپائر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 40 منٹ کا سیشن ہوتا ہے، تو میں ابھی اس کو یہاں پر اس سیشن کو ختم کر کے دوبارہ سے نیا لنک بھیجتا ہوں، تاکہ جو 20 منٹ ہمارے رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ ہم پھر دوسرے سیشن میں پڑھیں اور درمیان میں گفتگو جو ہے وہ ڈسٹرب نہ ہو، ٹھیک ہے جی؟ میں دوبارہ سے لنک بھیجوں گا اور آپ نے جو ہے نا وہ دوبارہ سے اس کو جوائن کر لینا۔ بارک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چلیے، ہماری بات یہاں تک پہنچ گئی کہ قرآن مجید کا موضوع توحید ہے، اور اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی غرض و غایت کیا ہے۔ غرض و غایت کا مطلب ہوتا ہے مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کسی بھی فن کو پڑھنے سے پہلے اس کی غرض و غایت کو بھی جاننا چاہیے، تاکہ بندے کو پتا ہو کہ میری جو کوشش ہے وہ بے فائدہ نہیں ہے، بے فائدہ نہیں ہے میری کوشش۔ میں کسی مطلب میں جو قرآن پڑھ رہا ہوں یا میں کوئی بھی فن پڑھ رہا ہوں، تو آخر میں کہاں پر پہنچنا چاہ رہا ہوں، کیا چیز جو ہے وہ میں حاصل کرنا چاہ رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ اس کو کہتے ہیں غرض و غایت۔ غرض کہتے ہیں مقصد کو، اور غایت کہتے ہیں نتیجے اور انجام کو۔ آپ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب ہم تیزی کے ساتھ کچھ آیات نکالتے ہیں جن میں قرآن پاک کی غرض و غایت کی طرف اشارہ ہوگا۔ اور دیکھیے، سب سے پہلے تو آپ دیکھیے یہ سورۃ البقرہ کے شروع میں ہی دیکھیے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 2 دیکھیے، ہدی للمتقین۔ یہ ہدایت ہے۔ ایک اس کا مقصد کیا ہے کہ اس کے ذریعے ہدایت ملے گی، اس کے ذریعے ہدایت ملے گی۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185 نکالیے، 185۔ آج پچھلے سیمسٹر والے بھی کچھ پریشان ہیں کہ آج یہ کیا ہو رہا ہے، کیونکہ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، یہ قرآن مجید کے آغاز میں پڑھنے سے پہلے جب جو ہے یہ اس طرح ذرا تھوڑا سا آیات وغیرہ نکلوانی پڑتی ہیں۔ جب ہم بیچ میں سے کسی صورت سے شروع کرتے ہیں نا، پھر وہاں پر ہم اس طرح نہیں کرتے، تو اس وجہ سے جو ہے وہ یہ مقدماتی باتیں ہیں، اس کا تعلق جو ہے نا وہ یعنی کہ انٹروڈکٹری جن کو آپ باتیں کرتے ہیں۔ 185 نکال لیجیے جی۔ وہاں پر تھا ہدی للمتقین، ہدایت خاصہ، وہاں پر تھی ہدایت خاصہ، یعنی کہ خاص لوگوں کے لیے ہدایت تھی۔ یہاں پر کیا ہے جی آیت نمبر 185 میں؟ ہدی للناس۔ آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ہدی للناس، تو پھر یہ کون سی ہدایت ہو گئی؟ ہدایت عامہ، ہدایت عامہ۔ وہاں پر تھی ہدایت خاصہ، یہاں پر ہو گئی ہدایت عامہ، ٹھیک ہے؟ تو یہ بھی قرآن کی غرض و غایت ہے۔ اسی طرح آپ نکالیے سورہ یونس کی آیت نمبر 58، وہ ہم نے پہلے نکالی ہے۔ اس کے اندر کیا تھا کہ موعظہ، شفا، رحمت اور ہدایت، یہ ہم نے جو سورہ یونس کی آیت نمبر 58 نکالی تھی، 57 سوری، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ تو یہ بھی قرآن پاک کی غرض و غایت ہے، ٹھیک ہے؟ بعض شفا ہے، ہدایت ہے اور رحمت ہے۔ اسی طرح آپ سورہ کہف کی ابتدائی آیات نکالیں، سورہ کہف کی پہلی
دوسری آیت نکالیے سورہ کہف کی. قرآن پاک کو نازل کرنے کی غرض و غایت، ایک بہت بڑی غرض اور غایت کیا ہے؟ وہ ہے انذار اور تبشیر، کہ اس قرآن کے ذریعے خبردار کیا جائے گا اور خوشخبری دی جائے گی. ٹھیک ہے. الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل لہ عوجا قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنہ ویبشر المؤمنین. یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے ڈرایا بھی جائے گا. ڈرانے سے زیادہ بہتر لفظ جو ہے نا انذار کے معنی میں وہ ہے خبردار کرنا، کیونکہ ڈرانے کا معنی عام ہے، لیکن خبردار کرنا جو ہے نا، جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں وارن کرنا، تو انذار کا بہتر معنی یہ، ڈرانے سے زیادہ بہتر معنی یہ ہے کہ خبردار کرنا. ٹھیک ہے. تو خبردار کرنا اور بشارت دینا، خوشخبری سنانا. قرآن کو نازل کرنے کا ایک بڑا مقصد کیا ہے اور غرض و غایت کیا ہے؟ انذار اور تبشیر. آپ سب کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں آپ لوگ؟ جی جی سر. جی. اسی طرح ہم نے جو سورہ ابراہیم کی آخری آیت نکالی تھی تھوڑی دیر پہلے، اس کے اندر تھا بلاغ للناس. بلاغ للناس. تو قرآن پاک کو نازل کرنے کی ایک بڑی غرض اور غایت کیا ہے؟ کہ یہ بلاغ للناس ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ اس کو پہنچایا جائے. اب آپ ایک ایسا کریں کہ آپ سورہ نمل کی سورہ نحل کی آیت نمبر 44 نکالیے. سورۃ النحل آیت نمبر 44. کبھی کبھی مجھے سمجھ بھی نہیں آتی کہ میرے نوٹس میں کیا لکھا ہے، کبھی بھی تھوڑی غلطی ہو جاتی ہے. ہاں، سورہ نحل کی آیت نمبر 44، یہ 14واں پارہ ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، اور ہم نے آپ کی طرف وحی کو نازل کیا ہے. الذکر یہاں پر قرآن کے معنی میں ہے، وحی کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. اور یہ کیوں نازل کیا ہے؟ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں اس قرآن کی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے، آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں. ٹھیک ہے. تو یعنی کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ڈیوٹی ہے کہ وہ قرآن کی وضاحت کریں لوگوں کے لیے. تو آپ بتائیے کہ جب اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بیچ میں سے مائنس کر دیں گے ایکویشن میں سے کہ ہم صرف قرآن ہمارے لیے کافی ہے، تو پھر کیا بنے گا؟ پھر قرآن کے درست معنی تک آپ نہیں پہنچ سکیں گے. ٹھیک ہے. تو وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ آپ لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اس قرآن، اس چیز کی جو کہ ان کی طرف نازل کی گئی ہے. وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور اسی لیے نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف تاکہ یہ لوگ اس پر تفکر کریں، تاکہ یہ لوگ اس پر تفکر کریں. تو قرآن کو نازل کرنے کی غرض و غایت ایک یہ بھی ہے کہ اس پر تفکر کیا جائے، تفکر اور تدبر کیا جائے. اسی طرح جو ہے وہ آپ چلیے آخری آیت نکالتے ہیں، اس کے بعد باقی آیات کو چھوڑ دیتے ہیں. سورہ ابراہیم کی پہلی آیت نکالیے. سورۃ الابراہیم کی پہلی آیت نکالیے. قرآن کو نازل کرنے کی ایک اہم غرض اور غایت یہ ہے کہ اس کے ذریعے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اندھیروں سے روشنیوں کی طرف نکالتا ہے. شرک کے اندھیرے اور بدعات کے اندھیرے، رسوم و رواج جو شرکیہ رسوم و رواج ہیں، گمراہی اور ضلالت اور انسانیت سے گر جانا اور ظلم اور زیادتی، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ اندھیرے ہیں. تو قرآن ان سب اندھیروں سے نکالتا ہے انسانوں کو نور کی طرف، ہدایت کی طرف، توفیق کی طرف، اللہ تعالیٰ کی رضا کی طرف، اچھے اخلاق کی طرف اور مخلوق کے ساتھ احسان کی طرف. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ نور ہیں. ٹھیک ہے. تو قرآن کا ایک بڑا مقصد دیکھیے سورۃ الابراہیم کی پہلی آیت، الف لام را کتاب انزلناہ الیک، یہ کتاب ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے. کیوں نازل کی ہے؟ لتخرج الناس، تاکہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کو نکالیں، بھی، یہاں پر بھی کا لفظ ہم نکالیں گے، یعنی کہ اس قرآن کے ذریعے آپ نکالیں. اور کس طرح، کدھر سے نکالیں؟ من الظلمات، اندھیروں سے، الی النور، نور کی طرف، باذن ربہم، اپنے رب کے اذن سے، اپنے رب کے حکم سے، الی صراط العزیز الحمید، ایسی ذات کے رستے کی طرف جو کہ زبردست ہے اور تعریفوں والی ہے، العزیز الحمید. تو میرے بھائیوں اور میری بہنوں، یہاں تک بات ہم نے کی. یہاں تک ہم نے کیا بات کی؟ ہم نے بات یہ کی کہ قرآن پڑھنے کے فوائد کیا ہیں، قرآن پڑھنے کے آداب کیا ہیں، قرآن مجید کا موضوع کیا ہے، قرآن پاک کی تعریف کیا ہے، قرآن پاک پڑھنے کی غرض و غایت کیا ہے. ٹھیک ہے. یہ باتیں ہم نے ابھی تک کی ہیں. آپ کو یہ سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ جی سر. جی. چلیے اب دو انتہائی اہم باتیں جو ہے نا وہ اب ہم کریں گے. دو انتہائی اہم باتیں، سب کی توجہ ہے. جی. پہلی بات تو یہ ہے کہ
ہر سورت کو پڑھنے سے پہلے 5 باتوں کا جاننا ضروری ہے، یا کوئی بھی سورت جب ہم پڑھیں گے تو اس کے اندر ہم بنیادی طور پہ 5 پوائنٹس کے اوپر فوکس ہوگا ہمارا. ٹھیک ہے، یہ بات اچھی طرح سن لیں کیونکہ یہ بات بہت زیادہ ریپیٹ ہوگی بار بار انشاءاللہ. وہ 5 باتیں کیا ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ کیا ربط ہے، یعنی کہ اگر ایک سورت دوسری سورت کے بعد ہے تو اس سورت کا پچھلی سورت کے ساتھ تعلق کیا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں سورت کا پچھلی سورت سے ربط جس طرح ہم اردو میں بولتے ہیں نا لفظ رابطہ، تو اس سے ہے ربط. پچھلی سورت سے ربط کیا ہے. دوسری چیز جو جاننی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اس سورت کا موضوع کیا ہے. سورت کا موضوع کیا ہے، کیونکہ ہر سورت کا موضوع بھی ڈیفرنٹ ہوگا. مطلب آپ کے خیال میں کیا جو تبت یدا ابی لہب وتب کا موضوع ہے وہی قل هو اللہ احد کا موضوع ہے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ جی نہیں سر. نہیں سر. تو ہر سورت کا موضوع بھی الگ ہوگا. تو یہ بات جاننی بھی ضروری ہے کہ سورت جو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کا دعویٰ کیا ہے، اس کا موضوع کیا ہے. ٹھیک ہے، کبھی ہم دعویٰ کا لفظ استعمال کریں گے، کبھی موضوع کا لفظ استعمال کریں گے، اور کبھی اس کا عنوان کیا ہے یہ لفظ استعمال ہوگا. مطلب ایک ہی ہے، ان سب باتوں سے مطلب مراد ایک ہی ہے. 2 چیزیں ہو گئیں. تیسری چیز جو جاننا ضروری ہے کہ اس سورت کو جس کو ہم پڑھنے لگے ہیں اس کے اندر جو مضامین بیان ہوئے ہیں ان کی تقسیم کیا ہے، مطلب کیا کلاسیفیکیشن کیا ہے، کون سی بات کہاں سے لے کے کہاں تک ہوگی، کون سی بات کہاں سے لے کے کہاں تک ہوگی. سورت میں کتنے ابواب ہیں، سورت میں کتنی جو ہے وہ یعنی کہ وہ ہیں حصے ہیں. یہ سب باتیں یعنی کہ سورت کے مضامین کی تقسیم یہ جاننا بھی ضروری ہے. 3 باتیں ہو گئی. چوتھی بات کیا ہے؟ چوتھی بات یہ ہوتی ہے کہ سورت کے اندر اگر کوئی خاص مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں تو ان کا معنی جاننا ضروری ہے. اگر کوئی خاص مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں ان الفاظ کے معنی کو جاننا ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور 5ویں نمبر پر چیز یہ ہوتی ہے کہ اس سورت کے امتیازات کیا ہیں، اس سورت کے امتیازات کیا ہیں، اس کی خصوصیات کیا ہیں. ٹھیک ہے، ہم قرآن مجید کی ہر سورت کے بارے میں ان 5 باتوں کو کریں گے، ان 5 باتوں کو ہر سورت کے بارے میں کریں گے. ٹھیک ہے جی، یہ 5 باتیں آپ کو سمجھ آ گئی ہیں؟ جی سر. بارک اللہ فیکم. چلیے اب ہمارے پاس ٹائم تھوڑا رہ گیا، لیکن چلیے اب ہم کل انشاءاللہ کل ہم اس کا آغاز کریں گے. کل ہم سورۃ الفاتحہ کا آغاز کریں گے، سورہ فاتحہ کا تھوڑا سا انٹروڈکشن، اور پھر ہم یہی 5 باتیں مائک پلیز مائک بند کر لیں پلیز. اکمل بھائی مائک بند کر لیں. جی پراپر نوٹس ہیں تو شیئر کر دیں. نہیں میرے کوئی پراپر نوٹس نہیں ہیں، پراپر نوٹس نہیں ہیں. آپ کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہی ہے کہ آپ قرآن مجید لیں بیاض والا اور اس پر لکھیں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے، آپ کو صحیح فائدہ ہوگا. نوٹس جو شیئر کیے جاتے ہیں نا وہ اس بات کا مجھے بھی تجربہ ہے، آپ کو بھی تجربہ ہوگا کہ جو نوٹس کوئی بنا کے دیتا ہے نا وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتے. اصل فائدہ وہی ہوتا ہے جو انسان خود لکھتا ہے اپنے ہاتھ سے. اور یہ جو میں بیاض والے قرآن پاک کے اوپر زور دیتا ہوں اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ نے ایک قرآن پر پڑھا ہو نا ترجمہ اور آپ نے اس کے اوپر کچھ نہ کچھ لکھا ہو، ٹھیک ہے، کچھ باتیں آپ نے اس پر لکھی ہوں، اور آپ پھر اس قرآن سے تلاوت بھی کریں، اس قرآن سے آپ تلاوت بھی کرتے رہیں، تو آہستہ آہستہ آپ کو وہ چیزیں یاد ہو جاتی ہیں، ازبر ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، اسی لیے بہترین طریقہ یہی ہے کہ پراپرلی جو ہے وہ پڑھیں اور ایک قرآن خرید لیں بیاض والا اور اس کے اوپر ترجمہ پڑھیں. انشاءاللہ فائدہ ہوگا انشاءاللہ، اللہ کی توفیق. تو بات یہاں تک ہماری ہو گئی ہے کہ کل انشاءاللہ پھر ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کریں گے. سورۃ الفاتحہ کے اندر داخل ہوتے ہوتے بھی ہمیں انشاءاللہ 2-3 دن لگ جائیں گے، شاید زیادہ لگ جائیں، لیکن یہ ہے کہ کچھ تعارفی باتیں اور کچھ جو ہے وہ پھر قرآن پاک کے مضامین کا خلاصہ بھی ایک دفعہ بیان ہوگا اختصار کے ساتھ کہ قرآن پاک کے اندر جو مضامین ہیں ان کی کیا تقسیم ہے. یہ سب باتیں انشاءاللہ کل ہوں گی. آج کے سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہے اگر، یا کوئی کنفیوژن ہے، کوئی کامنٹ ہے یا کچھ بھی ہے تو بتا دیجیے کہ جی پوچھیے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. والی سر ہمارا کل فقہ کا لیکچر ہوا تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ راجع قول کے مطابق صورتوں کی ترتیب جو ہے وہ توقیفی نہیں ہے. یہ تو جو اس یہ وقت جو میرے ذہن میں فوراً جی آپ کا بہت اچھا سوال ہے، بہت اچھا سوال ہے، بارک اللہ فیکم. لیکن یہ جو جب ہم کہتے ہیں کہ راجح قول کے مطابق، تو راجح جو ہے یہ ایک سبجیکٹو چیز ہے. مطلب کس کے نزدیک راجح؟ وہ جو انہوں نے کہا کہ راجح قول کے مطابق، وہ کس کے نزدیک راجح ہے؟ شاید جمہور کے نزدیک. چلیں بات یہ ہو سکتا ہے جمہور کے نزدیک، لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ بات جو ہے وہ واحد موقف ہے اور اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، اور دوسری آراء بھی موجود ہوتی ہیں. ٹھیک ہے، تو کیا کہتے ہیں، جب انہوں نے کہا کہ راجح قول، تو میں بھی یہ کہہ دیتا ہوں کہ میرے نزدیک راجح یہ ہے کہ قرآن پاک کی صورتوں کی ترتیب توقیفی ہے. ٹھیک ہے، لیکن شیخ انہوں نے دلیل میں یہ کہا کہ مختلف صحابہ کے پاس مختلف ترتیب میں صورتیں تھیں ان کے مصحف میں، مختلف ترتیب میں صورتیں تھیں. اور اس کے بعد پھر یہ جو قرآن پاک کا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس کا ایک مصحف کے اوپر لوگوں کو جمع کر دیا، تو یہ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھا. یہ یقیناً اللہ تعالیٰ نے جو قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لے رکھا ہے یہ اسی میں سے تھا. اور پھر امت پوری جو ایک ترتیب کے اوپر جمع ہو گئی، یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ پوری امت جو ہے وہ جمع ہو گئی، اور پوری امت کے اندر اس وقت کوئی اختلاف نہیں ہے کہ سورۃ البقرہ سورۃ الفاتحہ کے بعد ہے یا سورہ آل عمران سورۃ البقرہ کے بعد ہے. اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور سے ہے. تو یہ ایک انسانی کاوش نہیں تھی، یعنی کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو پورا معاملہ کیا، یہ صرف مجرد ایک انسانی کاوش نہیں تھی، بلکہ یہ ایک الہی انتظام تھا جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کتاب کی حفاظت کے لیے کیا. تو اسی لیے واللہ عالم. لیکن ہمارے جو اساتذہ ہیں اور ان کو مطلب وہ اسی بات کو راجح قرار دیا کرتے ہیں کہ باقی یہ بات درست ہے کہ ایک دوسرا موقف موجود ہے. مطلب میں اس کو بلیٹل نہیں کر رہا، لیکن جو میں نے بات کی آپ اس کے اوپر بھی غور کریں، پھر آپ کو جو بات مناسب لگے آپ اس پہ سوچیں کہ پوری امت جو ہے وہ اس ایک ترتیب کے اوپر اکٹھی ہے، جمع ہے. جی سر، مجھے اس وقت یہی کنفیوژن ہو رہی تھی کہ جب ہم یہاں پہ پڑھتے ہیں رابط وغیرہ صورتوں کا، تو وہ مطلب سمجھ بھی آتا ہے اور وہ لنک بھی ہوتا ہے. تو میں بھی یہی اس وقت میرے ذہن میں بھی کنفیوژن تھی، اور وہی کنفیوژن میں دور کرنا چاہ رہی تھی. اب جس طرح ہم نے واضح کی ہے تو سمجھ آ گئی یہ بات. ہاں، اور سر راجح نے ضروری نہیں کہ جمہور، بالکل ایسے ہی ہے ذریعہ بھائی، ایسے ہی ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ راجح ہمیشہ جمہور کا ہی ہو. بعض دفعہ ایک بندہ یہ بات کہہ رہا ہوتا ہے کہ راجح یہ ہے، اور وہ اس کے نزدیک راجح ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ ہمیشہ جب بھی یہ لفظ سنیں نا راجح کا، تو آپ کو فوراً آپ کے کان کھڑے ہو جانے چاہیے، مطلب فوراً توجہ کر لیں، کیونکہ یہ اس ٹرم کو بہت زیادہ مس یوز کیا جاتا ہے کہ بھائی راجح یہ ہے. ایسے بندہ ایسے سمجھتا ہے جیسے راجح جو ہے نا وہ کوئی مطلب آبجیکٹو چیز ہے، کوئی طے شدہ چیز ہے کہ 4 اقوال ہیں اور ان میں سے یہ راجح ہے. مطلب یہ راجح کا کیا مطلب ہے؟ راجح کا مطلب قاسم بھائی ہوتا ہے مطلب جو رائے زیادہ وزنی ہے، جو رائے زیادہ وزنی ہے، یعنی کہ جو بات زیادہ درستگی کے قریب ہے. ٹھیک ہے، تو بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یا طلبہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ شاید یہ کوئی طے شدہ چیز ہوتی ہے کہ یہ 4 اقوال ہیں اور ان میں سے ایک راجح ہے. مطلب مثال کے طور پہ فقہ پڑھتے ہوئے اگر ہم پڑھتے ہیں کہ جی یہ ایک قول جو ہے یہ امام ابو حنیفہ کا ہے، احناف کا ہے، یہ قول مالکیہ کا ہے، یہ شافعیہ کا ہے، اور یہ چوتھا قول جو ہے یہ راجح ہے. تو بچے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں، طلبہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ 3 قول جو ہے یہ مرجوح ہیں اور یہ چوتھا قول راجح ہے. حالانکہ جو مالکیہ کا موقف ہے وہ ان کے نزدیک راجح ہے، جو شافعیہ کا موقف ہے وہ ان کے نزدیک وہ راجح ہے. آپ کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی شیخ. ہاں، بارک اللہ فیکم. تو چلیے انشاءاللہ. جی سر پھر ہم لوگ آئیڈینٹیفائی خود سے کریں کہ کیا صحیح ہے؟ نہیں، خود سے کیسے کریں گے یہ سر جی بتائیے. جیسے ہم نے کہا ہے کہ راجے جو ہے وہ ہر کوئی اپنے طرف سے کہہ دیتا ہے. جی تو ہم لوگ پھر کس طرح آئیڈینٹیفائی کریں کہ کیا صحیح ہے اور کیا نہیں، جو ہمیں خود سے صحیح لگے؟ نہیں ایسے نہیں ہوتا. یہ بات ابھی پھر اور طرف نکل جائے گی، اور 5 منٹ اوپر ہو گئے ہماری کلاس کے، تو انشاءاللہ ہم اس پہ بات انشاءاللہ ہم کریں گے. ٹھیک ہے بہن؟ اور انشاءاللہ یہ اس پہ بات چلتی رہے گی. ابھی ہمارا بڑا لمبا سفر ہے انشاءاللہ.
یہ ہم نے ترجمہ پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو بات یہ چلتی رہے گی اس پہ اور انشاءاللہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے کسی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکم. اگلی کلاس ابھی آپ کی کوئی ہے یا آخری کلاس ہے یہ ترجمے کی؟ 50 کلاس ہے سر. ہاں ٹھیک ہے، اسی لیے میں کلاس کو اپنی ختم کرتا ہوں. بارک اللہ فیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.